آئیے ہم اس وقت خداوند کے پاک کلام کی طرف رجوع کریں، اور آج عید قیامت المسیح 2020 کے موقع پر ہم خداوند کے پاک کلام میں سے مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی 8 آیات خداوند کے حضور میں تلاوت کریں گے، اور ان آیات کو ہمارے لیے عالی جناب ایلڈر ولبر جان صاحب تلاوت کریں گے۔ آئیے ہم خداوند کی پاک کلام کو سنیں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکل ہی رہا تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھیں کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکھائے گا؟ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا۔ اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے داہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئیں۔ اس نے ان سے کہا، ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو۔ وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ دیکھو، یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ یہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا۔ اور وہ نکل کر قبر سے بھاگیں، کیونکہ لرزش اور ہیبت ان پر غالب آ گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھیں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنیں اور سمجھ جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آج عید قیامت المسیح ہے، لیکن آج کا یہ دن ایک پہلو سے بالکل منفرد ہے۔ کہ آج ہم سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، نہ ہم اپنے عزیزوں سے مل پا رہے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے کلیسیائی خاندان کے ساتھ رفاقت رکھ سکے ہیں۔ ایک خوف ہے دنیا میں جس نے ہمیں اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ ایک نادیدہ دشمن وبا کی صورت میں ہمارے تعاقب میں ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ بات نہیں جانتا کہ یہ دشمن کہاں گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک خوف زدہ ہے۔ آج صبح جو آیات ہمارے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان میں بھی ہم
چند ڈری سہمی خواتین کا بیان پڑھتے ہیں. ڈر اور ہیبت ان پر غالب آ گئی تھیں. یہ خواتین آج سے تقریباً 2000 برس پیشتر خداوند یسوع مسیح کی قبر پر پہنچتی ہیں. یہ ڈری اور سہمی اور دہشت زدہ خواتین اس وقت جب ہنوز سورج طلوع ہو رہا تھا، ابھی رات کا اندھیرا دن کے اجالے میں تبدیل نہیں ہوا تھا. یہ خواتین خداوند یسوع مسیح کی قبر پر پہنچیں. یہ خواتین جن کے دل خوف سے بھرے تھے، یہ الیل صبح یروشلم شہر کی گلیوں، خاموش گلیوں میں سے گزرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کی قبر پر جا رہی ہیں. ان کے پاس خوشبودار سامان ہے تاکہ یہ خداوند یسوع مسیح کی لاش پر ان خوشبودار چیزوں کو رکھ سکیں. ان کو موقع نہیں ملا تھا تاکہ یہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے بعد ان کے مردہ بدن کے اعزاز میں اپنی عقیدت کے یہ نذرانے پیش کر سکیں. اس لیے یہ اس دن صبح سویرے قبر پر پہنچنے کی تیاری کر رہی تھیں. یہ خداوند یسوع مسیح کی قبر پر جا رہی تھیں جس کے بارے میں ان کا یہ ایمان تھا کہ وہ پرانے عہد نامے کی پیشین گوئیوں کے مطابق وہ مسیحا ہے جس کو اس دنیا میں تشریف لانا تھا. اور اس مسیحا کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ پسے پشت ڈال دیا تھا. یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ محبت اور عقیدت کی انتہا تک پہنچے تھے یہ لوگ، اس کے شاگرد اور یہ خواتین. اور اب وہ شخص جس نے ان کے ساتھ زندگی کے وعدے کیے تھے، قبر میں مردہ پڑا تھا. اس لیے یہ خواتین کشمکش کا شکار تھیں. ان کے دل ڈرے اور سہمے ہوئے تھے. اور اپنے اسی ڈر اور خوف کے ساتھ یہ خداوند یسوع مسیح کی قبر پر پہنچیں. ان کے دل جہاں کئی اور طرح کے اندیشوں سے بھرے تھے، وہیں پر ان کے دل میں یہ وسوسہ بھی موجود تھا کہ اس پتھر کو جو رومیوں نے مسیح خداوند کی قبر کے منہ پر رکھا ہے،
اس کو ہمارے لیے کون ہٹائے گا؟ کیونکہ یہ خواتین اس قابل نہیں تھیں قوت اور طاقت کے اعتبار سے کہ یہ اس بے حد وزنی پتھر کو قبر کے منہ سے لڑکا سکیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں خداوند یسوع مسیح کی عقیدت انتہا درجے کو پہنچ چکی تھی. اس لیے یہ ہر اندیشے اور ہر وسوسے، ہر ڈر اور خوف اور دہشت کے باوجود خداوند یسوع مسیح کی قبر کی طرف بڑھ رہی تھیں. جب یہ قبر پر پہنچی تو حیران رہ گئیں، کیونکہ قبر کا پتھر پہلے سے قبر کے منہ سے لڑک چکا تھا اور رومی محافظ یوں پڑے تھے جیسے مردہ ہوں. یہ آگے بڑھتی ہیں اور انہوں نے جب پتھر کو لڑکا ہوا دیکھا جو بہت بڑا تھا، کلام میں لکھا ہے انہوں نے قبر کے اندر جا کر دیکھا. جب انہوں نے قبر کے اندر دیکھا تو وہ ایک اور بات سے حیران رہ گئیں کہ قبر خالی ہے. خداوند یسوع مسیح کا بدن وہاں پر موجود نہیں تھا، لیکن وہاں پر ایک نوجوان بیٹھا تھا جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک جوان کو انہوں نے دیکھا جو سفید جامہ پہنے ہوئے داہنی طرف بیٹھا تھا، اور وہ نہایت حیران ہوئیں، حیران رہ گئیں اس نوجوان کو دیکھ کر. اس فرشتے نے جو وہاں پر موجود تھا ان سے چند ایک باتیں کہیں. میری دانست میں اس پہلے اتوار جس دن خداوند یسوع مسیح بڑی قوت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا اور یہ خواتین قبر پر پہنچیں، فرشتے نے جو باتیں ان کے ساتھ کیں وہ پیغام انتہائی اہم ہے. دنیا اور بائبل کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا دنیا کو ہمیشہ اہم پیغامات پہنچانے کے لیے اپنے فرشتوں کو استعمال کرتا رہا. ہم فرشتوں کا بیان پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں جب سدوم اور عمورہ کے گناہوں کی سزا کا اعلان کرنے کے لیے خدا نے فرشتوں کو ابراہیم کے پاس بھیجا. ہم قضات کی کتاب اس کے 13ویں باب میں سمسون کی پیدائش کے بارے میں خبر دینے کے لیے فرشتے کی خدمت کا بیان پڑھتے ہیں. پھر ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان اس کے پہلے باب میں فرشتوں کی خدمت کا بیان پڑھتے ہیں جب وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے باپ کے پاس پہنچے. اور پھر ہم خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں فرشتوں کی خدمت کا بیان پڑھتے ہیں، کس طرح سے جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس پہنچا اور یسوع کی پیدائش کے بعد کس طرح سے فرشتے دنیا کو امن اور سلامتی کا پیغام پہنچاتے رہے. فرشتے ہمیشہ دنیا کے لیے اہم پیغام لے کر پہنچے، اور اس دن بھی اس
صبح میں جب سورج مشرق سے طلوع ہونے کی کوشش کر رہا تھا، ان خواتین نے خداوند یسوع مسیح کی قبر کے اندر پتھر پر اس فرشتے کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اور اس فرشتے نے ان کو ایک خاص پیغام دیا۔ میری قائلیت ہے اور میرا ایمان ہے کہ یہ پیغام جو فرشتے نے اس دن ان خواتین کو دیا، ہماری آج کی دنیا میں، آج کے دن جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر عید قیامت المسیح جیسے اہم تہوار کو منا رہے ہیں، جب ہم خداوند یسوع مسیح کی مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید کو اپنے گھروں میں الگ الگ بغیر ایک دوسرے کو ملے ہوئے منا رہے ہیں، جب ساری دنیا دہشت اور خوف کا شکار ہے، جب نادیدہ دشمن سے ہم ڈر رہے ہیں، جب موت انسانوں کا تعاقب کر رہی ہے، ایسے حالات میں فرشتے کی وہ باتیں جو اس نے ان خواتین کے ساتھ کی، میری دانست میں بہت اہم ہیں، اور میں آج فرشتے کے اس پیغام کو جو اس نے ان خواتین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان خواتین کو دیا، ان میں سے چند باتیں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مقدس مرکز کا انجیلی بیان اس کا 16واں باب اور اس کی 6 آیت کو دیکھیے۔ جب اس نے ان کے ساتھ باتیں کی تو اس نے 6 آیت میں ان سے کہا، اس نے ان سے کہا ایسی حیران نہ ہو۔ بائبل مقدس کا جو اصل متن ہے اس میں موجود ان الفاظ کو ترجمہ کرتے ہوئے بہت سے مترجمین نے اس کا ترجمہ دہشت زدہ ہونا بھی کیا ہے، خوف زدہ ہونا بھی کیا ہے۔ فرشتے نے ان سے کہا ایسی دہشت زدہ نہ ہو، ایسی خوف زدہ نہ ہو۔ میرے نزدیک یہ الفاظ پوری دنیا کے لیے اور ان خواتین کے لیے اس دن امن اور سلامتی کے الفاظ ہیں۔ فرشتے نے جو پہلے لفظ اپنے منہ سے نکالے خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے دن، ان خواتین سے باتیں کرتے ہوئے ان الفاظ کے اندر سلامتی کا اور امن کا پیغام موجود ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ تم دہشت زدہ نہ ہو۔ یہ پہلے الفاظ تھے جو اس فرشتے کے منہ سے نکلے۔ ہمارا خدا بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اس نے ہمیں خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اگر آپ تیموتھیوس کے نام مقدس پولس رسول کا دوسرا خط اس کا 1 باب اور اس کی 7ویں آیت دیکھیں، خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی۔ خدا دنیا کو دہشت زدہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ خدا دنیا کو امن اور سلامتی کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے فرشتے کے یہ الفاظ جو اس نے مریم مگدلینی اور دیگر خواتین سے اس دن کہے، وہ نہ صرف ان خواتین کے خوف اور دہشت کو دور کرنے کے لیے تھے، بلکہ آج اس وقت سے 2000 سال بعد آج کے دن بھی خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد فرشتے نے جو بات ان خواتین کے ساتھ کی، وہ دنیا میں سے دہشت کو ختم کرنے، خوف کو ختم کرنے اور دنیا میں امن کو قائم کرنے کا پیغام ہے۔ خداوند آپ کے دلوں سے دہشت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ زندہ مسیح
آپ کو زندگی کا پیغام دیتا ہے۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ فرشتہ جو ان خواتین کو قبر پر ملا، اس نے ان سے یہی کہا، خوف زدہ نہ ہو، دہشت زدہ نہ ہو، نہ ان رومیوں سے ڈرو، نہ تم ان یہودیوں سے خوف زدہ ہو جنہوں نے مسیح کو مصلوب کر دیا۔ کسی ڈر اور خوف کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، اس سے آزاد ہو جاؤ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت وقوع پذیر ہوئی تو شاگرد چھپ گئے تھے، انہوں نے گویا اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کر لیا تھا، وہ پوشیدگی میں تھے۔ خواتین کو اس فرشتے نے کہا کہ تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس وقت ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ ہم دن میں کئی مرتبہ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائزر سے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ماسک لگائے ہوئے اس نادیدہ دشمن سے چھپنے کی، بچنے کی کوشش میں ہیں، ہمارے دل میں اس کی دہشت موجود ہے۔ لیکن آج صبح عید قیامت المسیح کے موقع پر میں آپ کے ساتھ یہ پیغام رکھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے جو پیغام ان عورتوں کو دیا، وہ پیغام آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، اور خداوند کا یہ فرشتہ مجھے اور آپ سے زندہ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے پہلے دن جو پیغام وہ دیتا ہے، وہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، اور وہ ہم سے کہتا ہے دہشت زدہ نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو، ڈر اور خوف کو اپنے دل میں نہ جگہ دیں۔ وہ ہم سے کہتا ہے اطمینان اور سلامتی کے ساتھ ہم رہیں۔ خداوند ہمیں موت کے خوف سے آزاد کرتے ہیں، خداوند ہمیں نجات بخشتے ہیں، خداوند ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشتے ہیں۔ اس لیے وہ ہم سے کہتے ہیں کہ تم دہشت زدہ اور خوف زدہ نہ ہو۔ دوسری بات جو اس فرشتے نے کہی، اس میں خداوند کی قدرت اور طاقت کا پیغام موجود ہے۔ اس نے ان سے کہا، چھٹی آیت کا دوسرے حصے میں، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ یہاں پر یہ لفظ بڑے خاص ہیں فرشتے کے۔ فرشتے نے کہا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں اس سے پہلے بھی مردے زندہ ہوئے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود مردوں کو زندہ کیا تھا۔ یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 11واں باب لازر کے زندہ کیے جانے کے معجزے کا بیان کرتا ہے۔ لوکا کا انجیلی بیان اس کا 7واں باب نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کے زندہ ہونے کے معجزے کا بیان کرتا ہے۔ مرکز کا انجیلی بیان اس کا 5واں باب یائر کی بیٹی کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے معجزے کا بیان کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان تمام مردوں کو زندہ کیا تھا۔ ان کو زندہ ہونے کے لیے کسی اور کی ضرورت تھی، مسیح کی ضرورت تھی۔ یسوع نے ان کو زندہ کیا، لیکن خداوند یسوع مسیح خود اپنی طاقت سے جی اٹھے۔ یہاں پر یہ لفظ لکھے ہیں، وہ جی اٹھا ہے۔ He is risen۔
وہ جی اٹھا ہے. وہ خود اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ جی اٹھا ہے. ایک اور بات بڑی قابل ذکر ہے. جن مردوں کو، جو مردے خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے پہلے مردوں میں سے زندہ ہوئے، یا وہ مردے جو خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وقت اپنی قبروں میں سے زندہ ہو کر نکل آئے، وہ سب دوبارہ مرنے کے لیے زندہ ہوئے. ہمیں بائبل مقدس میں لازر کی دوبارہ موت کا کہیں ذکر نہیں ملتا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ لازر بھی مر گیا. نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا بھی بعد میں ہمیں نہیں پتا کتنے برس زندہ رہا، لیکن وہ بلا شبہ مر گیا. یائر کی بیٹی بھی اپنی طبعی عمر کو پورا کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی. لیکن خداوند یسوع مسیح دوبارہ مرنے کے لیے زندہ نہیں ہوئے. ان میں تکنیکی طور پر تھوڑا سا فرق ہے. وہ مردے جن کو مسیح نے زندہ کیا، ہم ان کے لیے لفظ ریسسیٹیشن استعمال کرتے ہیں. دوبارہ مر گئے، ان کو زندگی ملی لیکن دوبارہ مر گئے. کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، جتنی بھی ان کی عمر تھی اس کو گزار کر وہ اس دنیا سے چلے گئے. لیکن یسوع کے لیے، مسیح خداوند کے لیے ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے. خداوند یسوع مسیح کے لیے ہم لفظ ریزریکشن استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کبھی نہ مرنے کے لیے زندہ ہونا. میرا اور آپ کا یسوع کبھی نہ مرنے کے لیے، ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے، عبدالآباد زندہ رہنے کے لیے جی اٹھا. اپنی قوت کے ساتھ ہمیشہ عبدالآباد زندہ رہنے کے لیے وہ جی اٹھا. کیونکہ اس کو موت پر اختیار تھا. اس نے موت کو شکست دے دی تھی. اور نہ صرف خداوند یسوع مسیح نے موت کو شکست دی اور وہ کبھی نہ مرنے کے لیے، عبدالآباد زندہ رہنے کے لیے مردوں میں سے جی اٹھا، بلکہ وہ مجھے اور آپ کو بھی ایک ایسی ہی زندگی کی پیشکش کرتا ہے جس میں ہم کبھی نہ مریں گے، جس میں ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے. میرے ساتھ مقدس پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 6 باب اور اس کی 8ویں آیت کو نکالیے. وہاں پر لکھا ہے، پس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی. اور پھر مقدس پالوس رسول تیموتھیوس کے نام دوسرا خط لکھتے ہوئے اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت میں کہتا ہے، یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جئیں گے بھی. یہ ایک روحانی اصول ہے. اگر ہم یسوع کے ساتھ مصلوب ہو گئے، اگر وہ میری اور آپ کی جگہ مصلوب ہوا، گویا ہم اس کے ساتھ مصلوب ہو گئے. جب ہم اس کو قبول کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ مصلوب ہو گئے، تو اس کے ساتھ زندہ بھی رہیں گے. خداوند یسوع مسیح نے اسی بات کو یوحنا کے انجیلی بیان اس کے 10ویں باب اور 10ویں آیت میں کچھ اس طرح سے کہا. مسیح نے کہا، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. خداوند یسوع مسیح اس فرشتے کے پیغام کے مطابق اپنی قوت سے جی اٹھے، اور ان کے پاس یہ طاقت اور قوت ہے جس کی بدولت وہ مجھے اور آپ کو بھی اس زندگی میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں.
لیکن یہ دعوت ان کے لیے ہے جو اس کو قبول کرتے ہیں، اس کی صلیبی موت پر ایمان لاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت زندگی، ہمیشہ کی زندگی کو پانے کا واحد راستہ ہے۔ صرف وہی لوگ ہمیشہ کی زندگی کو پائیں گے جو خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت پر ایمان لائیں گے۔ اس لیے یسوع کی صلیبی موت سے کے بعد سے لے کر آج کے دن تک ابلیس کی ایک ہی خواہش ہے، اور وہ اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ایک ہی طریقے سے زندگی سے محروم کر سکتا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ لوگ مسیح کی صلیب پر ایمان نہ لائیں۔ اسی لیے مقدس پالوس کہتا ہے، خدا نہ کرے ہم مسیح کی صلیب کے سوا کسی اور چیز کی منادی کریں۔ مسیح کی صلیبی موت زندگی تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اور آج صبح میں آپ کو یہ دعوت دوں گا، اگر آپ زندگی پانا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، اگر آپ مسیح کے ساتھ ابدالآباد زندہ رہنا چاہتے ہیں، پھر یسوع کی صلیب پر ایمان لائیے، تاکہ آپ زندگی کے وارث بن جائیں۔ خداوند کی یہ قوت آج بھی ہمارے درمیان کام کرتی ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں تو آپ خداوند یسوع مسیح کی اس نجات بخش قوت کا تجربہ کریں گے۔ آپ کو اپنے ارد گرد بے شمار لوگ ایک زندہ گواہی کے طور پر نظر آئیں گے، جن کی زندگیوں میں خدا نے کام کیا، مسیح یسوع نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا، اور وہ تبدیل شدہ زندگیاں آج مسیح کی اس قدرت اور قوت کا، جس کے وسیلہ سے وہ خود جی اٹھا اور جو آج بھی دنیا میں کام کرتی ہے، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ وہی قوت ہے جس نے سندر سنگھ کو سادھو سندر سنگھ بنا دیا۔ یہ وہ قوت ہے جس نے گنہگاروں کی زندگی کو تبدیل کیا، اور وہ یہ معجزہ ہر ایک شخص کی زندگی میں کرنے کے لیے تیار ہے، تاکہ لوگ مسیح کو قبول کریں۔ اور ایسے معجزات آپ کو اپنے ارد گرد ہزاروں گواہیوں کی صورت میں نظر آئیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا دنیا کو خوف سے آزاد کرتا ہے، ان کو امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا دنیا کے لیے اور دنیا کے سامنے خداوند یسوع مسیح کی قوت اور اس کی طاقت کا اظہار ہے، جس کے وسیلہ سے آج بھی وہ زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ لیکن یہ میسج، یہ پیغام جو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وقت اس فرشتے نے ان خواتین کو دیا، یہ نہ صرف امن کا پیغام ہے، یہ نہ صرف خداوند یسوع مسیح کی قوت کا پیغام ہے، بلکہ یہ خداوند یسوع مسیح کے اختیار کا پیغام بھی ہے۔ یسوع مسیح اختیار رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، ہم بعد میں یہ بیان پڑھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح مریم مگدلینی پر ظاہر ہوئے تو انہوں نے اس کو منع کیا کہ وہ اس کو نہ چھوئے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ابھی خداوند کے تخت کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف اپنے خط کے 9ویں باب اس کی 6 سے 14 آیت میں اس بھید کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح اپنے لہو کی قربانی کو
خدا باپ کے حضور میں ایک ہی مرتبہ پیش کرتے ہیں، اور وہاں پر لکھا ہے کہ وہ بروں اور بکروں کا لہو نہیں بلکہ اپنا بیش قیمت خون لے کر ایک ہی مرتبہ خدا کے پاک ترین مقام میں اس کے تخت کے سامنے حاضر ہو گیا، اور اس نے اپنے لہو کو خداوند کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک ہی مرتبہ قربان ہو کر اپنے اس خون کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو آزاد کرتا ہے۔ مسیح خداوند اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بھی خاموش نہیں ہیں، بلکہ وہ ہماری شفاعت کر رہے ہیں۔ عبرانیوں کا خط اس کا 7واں باب اور اس کی 25ویں آیت، رومیوں کے نام خط اس کا 8واں باب اور اس کی 34ویں آیت۔ مسیح خداوند ہماری شفاعت کر رہے ہیں اب بھی۔ پھر عبرانیوں کے خط کا مصنف اپنے خط کے 4 باب کی 13ویں آیت میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی نظریں مجھے اور آپ کو ہر وقت دیکھتی ہیں۔ آج کی اس دنیا میں جب ہم پریشان ہیں، ہم خوف زدہ ہیں، ہم ایک وبا کے ہاتھوں ساری دنیا پریشان ہے، ہزاروں لوگ ہر روز اس زندگی سے منہ موڑ رہے ہیں، خداوند کی نظریں مجھے اور آپ کو دیکھتی ہیں۔ مت سمجھیں کہ خداوند کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ خداوند سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وائرس میری اور آپ کی نظروں سے چھپا ہے، لیکن یسوع کی نظروں سے نہیں۔ میں اور آپ خداوند کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے ہر وقت۔ اور یہ بھی یقین رکھیے کہ وہ ہمارے درد اور تکلیف اور ہمارے خوف سے بھی واقف ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہماری طرح آزمایا گیا لیکن وہ غالب آیا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کو انسانی درد اور تکلیف کا بھرپور اندازہ ہے، اور وہ آج بھی ان سے واقف ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ ہمارے معاملات میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 7واں باب یہ بیان کرتا ہے کہ جب استفانوس کو شہید کیا گیا تو اس نے آسمان کی طرف نگاہیں بلند کی اور وہ کہتا ہے میں مسیح کو کھڑا ہوا دیکھتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح استفانوس کی شہادت کے موقع پر کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، اور خدا آج بھی ایسے ایمانداروں کو، ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا، تلاش کرتا اور ان کی تلاش میں ہے کہ ایسے لوگ خداوند کے حضور میں آئیں، ایسی دعا کریں اس کی مرضی کے مطابق جو آسمان کو ہلا دے۔ وہ ہمارا وکیل ہے جو ہمارے امام پر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے لیے یوحنا کا انجیلی بیان 14واں باب اس کی پہلی 3 آیات، وہ ہمارے لیے جگہ تیار کر رہا ہے، اور وہ ہماری مدد کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ فرشتے کا پیغام امن کا پیغام تھا۔ فرشتے کا پیغام خداوند کی قوت اور طاقت کا پیغام ہے۔ فرشتے کا پیغام مسیح خداوند کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وقت مسیح کے اختیار کو ظاہر کرنے والا پیغام ہے۔ اور پھر آخری بات جو میں آپ کے سامنے آج اس موقع پر رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف خداوند یسوع مسیح کے بارے میں امن کا پیغام ہے، خداوند کی طاقت کا پیغام ہے، خداوند کے اختیار کا پیغام ہے، بلکہ یہ خدا کے وعدوں کا پیغام بھی ہے۔
فرشتے نے ان خواتین سے کہا وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا، لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پطرس سے کہہ دو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا ہے۔ فرشتے کا یہ وعدہ تھا کہ تم اسے دیکھو گے، گلیل میں وہ تم سے پہلے جائے گا اور تم اس کو وہاں پر دیکھو گے۔ فرشتہ اس پیغام کو، خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے پیغام کو خواتین کے سامنے جب پیش کر رہا تھا، وہ اس کا اختتام اس وعدے کے ساتھ کرتا ہے کہ تم اس کو گلیل میں دیکھو گے۔ تم اس کے مردہ بدن کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئی تھیں، تم اس کے مردہ بدن کو یہاں پر تلاش کر رہی تھیں اس قبر میں، لیکن وہ یہاں نہیں ہے۔ یہ جگہ دیکھو جہاں اسے رکھا گیا تھا، وہ یہاں نہیں ہے، اور تم اب اس کو مردہ حالت میں نہیں بلکہ تم اس کو زندہ حالت میں دیکھو گے۔ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا اور تم وہاں پر اس کو دیکھو گے۔ تم توقع کر رہی تھی یسوع کے مردہ بدن کی، لیکن خداوند تمہیں زندہ حالت میں ملیں گے۔ جب یہ پیغام خواتین کو ملا تو آپ ان کے جوش کا اندازہ کیجئے، ان کی ایکسائٹمنٹ کیسی ہوگی اس وقت کہ وہ تو آئی تھیں یسوع کی لاش پر خوشبوات ملنے کے لیے، لیکن یہاں پر معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ یسوع مسیح تو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اب وہ مردہ یسوع سے نہیں بلکہ زندہ یسوع سے ملیں گی۔ یہ پیغام تھا فرشتے کا جو اس نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ان کو دیا۔ میرے عزیزو، یہ وعدہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم گلیل میں اس کو کیسے دیکھیں، لیکن آج صبح میں آپ کے ساتھ یہ پیغام رکھنا چاہتا ہوں۔ خداوند کا یہ وعدہ ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو گلیل میں نہیں بلکہ جلال میں ملے گا۔ ہم اس کو جلال میں اس سے ملیں گے۔ سب سے پہلے جب وہ بادلوں پر آئے گا سوار ہو کر تو ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ خدا کا کلام ایسے ہی بیان کرتا ہے، جب وہ آئے گا ہر ایک آنکھ اس کو دیکھے گی۔ ہم اس کو جلالی صورت میں آسمان پر سے اترتے ہوئے دیکھیں گے، پھر ہم اس کو اس دنیا پر حکومت کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور پھر ہم اس کو آسمان پر عبدالآباد دیکھیں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ اپنا خیمہ آدمیوں کے درمیان لگائے گا۔ ہم اس کے ساتھ رہیں گے، عابد اور معبود، خالق اور مخلوق اکٹھے رہیں گے۔ میں اور آپ اس بہترین حالت میں جس میں خدا نے انسان کو خدا سے کچھ ہی کم تر پیدا کیا تھا، اسی حالت میں دوبارہ ہم خدا کے ساتھ رہیں گے اس کے جلال میں، اور یہ اس کا وعدہ ہے۔ آج صبح میں اس وعدے کو یاد دہانی کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ زندہ مسیح آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، اور وہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو جلال میں ملے گا۔ ہم اس کے ساتھ شریک ہوں گے، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے، ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ سو فرشتے نے ان خواتین کو مسیح کے جی اٹھنے کے موقع پر جو پہلا پیغام دیا وہ امن اور سلامتی کا پیغام تھا، وہ خدا کی قوت اور طاقت کا پیغام تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کے اختیار کا پیغام تھا، اور وہ پیغام مسیح کے وعدوں کا پیغام تھا۔ اور یہ ساری باتیں نہ صرف ان خواتین کے لیے تھیں بلکہ 2020 میں جب ہم ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں، خداوند مجھے اور آپ سے بھی یہ کہتے ہیں تم دہشت زدہ نہ ہو،
میرے پاس قوت اور اختیار ہے، اور میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں زندگی دوں گا۔ زندہ مسیح ہمیں زندگی بخشتے ہیں۔ کوئی اور شخص جس کے پاس خود زندگی نہیں ہے، جو زندگی کھو چکا ہے، وہ کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہے؟ صرف زندہ مسیح آپ کو زندگی کا پیغام دیتا ہے۔ صرف زندہ مسیح آپ کے خوف کو دور کر سکتا ہے۔ صرف زندہ مسیح اس دنیا کو اس نادیدہ دشمن اور وبا سے آزاد کر سکتا ہے۔ اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچائیں۔ وہی مدد کر سکتا ہے جو زندہ ہے۔ عید قیامت المسیح کے موقع پر یہ پیغام نہ صرف ان خواتین کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، بلکہ پورے جہان کے لیے ہے کہ صرف زندہ مسیح ہمیں زندگی کی پیشکش کرتا ہے، اور وہ ہمیں بچانے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور آپ سب کو میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے، ہماری کلیسیا اور سیشن کی طرف سے عید قیامت المسیح مبارک ہو۔